اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ مومنین مومنات، خداوند مطالب سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے جو شعائر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تقوی قلوب کا باعث ہے۔ اللہ کی خاص نشانیوں کی تعظیم، جن میں بہت زیادہ چیزیں ہیں جو شعائر الہی میں سے ہیں، بیت اللہ، صفا و مروہ، منا، عرفات، اور یہ باقی چیزیں یہ شعائر الہی سے ہیں۔ اسی طرح قبرستان جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، یہ تمام چیزیں شعائر الہی ہیں، ان کی تعظیم کرنا تقوی قلوب کا باعث ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جنت البقیع اور ائمہ علیہ السلام کے حرم کی تاریخ کا کچھ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں چند مراحل میں۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ چند حصے آپ کی خدمت میں اس جنت البقیع کی تقریب اور اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مقدمہ کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برحق مذہب یعنی اثنا عشری کو ماضی کے ادوار اور خاص طور پر حالیہ صدیوں میں دشمنوں اور کج فہم افراد کی طرف سے مسلسل حملوں کا سامنا رہا ہے۔ یہ دشمن یا تو جہالت و نادانی کی وجہ سے اس نجات یافتہ فرقے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان کے اناد پرستی اور خواہشات نفسانی نے دشمن کے پردے سے باہر آ کر اہل بیت کے مذہب پر حملہ آور کیا ہے، اور وہ اس کے زوال و نابودی کے خواہاں ہیں۔ لیکن یہ لوگ جان لیں کہ ہر وہ شخص جو آل علی سے ٹکرایا ذلیل و رسوا ہوا۔ یقیناً یہ مذہب خدائے متعال کی عنایت اور آقا مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خاص لطف و مہربانی سے تقویت یافتہ اور مستحکم اور استوار ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیعیان اہل بیت اپنی شناخت اور دین کی پہچان میں کمی کریں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہی میں جا پڑیں اور جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اسے ضائع کر بیٹھیں، پھر افسوس و ندامت کے ساتھ ماضی پر حسرت کریں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں طاغوتی طاقتیں انس و جن کے شیاطین متحد ہو چکے ہیں، وہاں ہمیں علمی و عملی بیداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم کشتی ہدایت کو تھام کر نجات کے ساحل تک پہنچ سکیں۔ چند صدیوں سے شیعہ مذہب پر جو حملے ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سے انحرافی فرقے بالخصوص وہابیت کے زیر قیادت انجام پا رہے ہیں۔ یہ لوگ دین اسلام کی غلط تفسیر کے ساتھ ایک بدصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو مشرک اور محدور الدم قرار دیتے ہیں، یعنی محدور الدم کہ جس کا خون بہانا، قتل کرنا وہ جائز ہوتا ہے۔ یہ شیعہ کو ایسے مشرک اور محدور الدم قرار دیتے ہیں۔ ان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو ہے قبور کی زیارت اور تبرک کے مسئلے میں ہے۔ وہ مسلمانوں کی قبور، خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبور کے حوالے سے انحرافی نظریات رکھتے ہیں اور کمزور دلائل کے ساتھ کس قدر سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے ائمہ بقیع علیہ السلام کی قبور کو مسمار کر دیا۔ ائمہ بقیع امام حسن مجتبی، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور دوسرے مقدس مزارات کو بھی گرانے کا ارادہ کیا، مگر دیگر مسلمانوں کی مزاحمت کے باعث کامیاب نہ ہو پائے۔ خذلہم اللہ، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ ہم آپ کی خدمت میں قبرستان بقیع اور ائمہ بقیع کے حرم کی مختصر تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان کی جانب سے پیش کی جانے والی چند اہم شبہات کے جواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
پیش کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور یہ باتیں آپ کے دل میں انشاءاللہ یہ بیٹھیں گی۔ پہلی بحث، بقی کا لغوی معنی۔ صاحب مجمع البحرین کہتے ہیں البقی من الارض المکان المتسع وقیل لا یسمى بقیعا الا وفی شجر او اصول ومنہ بقیع الغرقد۔ لغت میں بقی اس کھلے میدان کو کہا جاتا ہے جو وسیع ہو۔ بعض نے مزید کہا کہ بقی اس میدان کو کہا جاتا ہے جہاں درخت یا ان کی جڑیں ہوں۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ چونکہ بقی میں پہلے غرقد کے درخت اور جڑیں موجود تھیں، اس لیے ان درختوں کے کاٹنے کے بعد بھی اسے بقی ہی کہا گیا۔ غرقد ایک جھاڑ دار، خاردار اور مخصوص پھل والا جنگلی درخت ہوتا ہے۔ بقی میں دفن کا آغاز، کس کو دفن کیا گیا سب سے پہلے اور کس طرح آغاز ہوا؟ بقی میں سب سے پہلے دفن ہونے والے انصاری حضرت اسعد بن زرارہ تھے اور مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون رضوان اللہ تعالی علیہم تھے، جس کو حضرت امیر علیہ السلام فرماتے تھے عثمان میرا بھائی تھا، عثمان بن مظعون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے وقت فرمایا ادفنوا عثمان بن مظعون فی البقی یکون لنا سلفا فنعم السلف سلفنا عثمان، یعنی عثمان بن مظعون کو بقی میں دفن کرو تاکہ وہ ہمارے لیے پیش رو، یعنی ہمارے آگے جانے والا اور ہمارا یادگار ہو، اور کیا ہی بہترین آگے جانے والا ہے ہمارا عثمان، یعنی عثمان بن مظعون، کہیں کوئی اور نام کے ساتھ اشتباہ نہ ہو جائے۔ دفن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر پر ایک پتھر بطور نشانی نصب فرمایا۔ ان کا انتقال ذی الحجہ سن 2 ہجری میں ہوا، حضرت عثمان بن مظعون کا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا 10 ہجری میں انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں عثمان کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اس کے بعد مدینہ کے 2 پرانے قبرستان بنی سلمہ اور بنی حرام متروک ہو گئے اور مسلمانوں نے بقی کو اپنا عمومی قبرستان بنا لیا۔ بقی کی فضیلت کیا ہے؟ اس مقدس مقام کی فضیلت میں متعدد احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، جن میں سے چند بطور تبرک آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحشر من هذه المقبرہ 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب وكان وجوههم القمر لیلۃ البدر، یعنی اس قبرستان یعنی بقی سے 70,000 افراد معشور ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند منور اور روشن ہوں گے۔ آپ کبھی رات کے وقت اور کبھی دن میں بقی تشریف لے جاتے اور وہاں مدفون اہل قبور کے لیے دعا و مغفرت کرتے اور فرماتے انی امرت ان اتا اہل البقی فادعو لہم واصلی علیہم، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل بقی کے پاس آؤں، ان کے لیے دعا کروں اور ان کے اوپر صلوات و درود بھیجوں۔ حرم ائمہ بقی کا اجمالی جائزہ، تاریخی جائزہ۔ ائمہ بقی کی قبور دیگر عام قبروں کی مانند کھلے میدان میں نہ تھیں، بلکہ یہ قبریں اس مکان میں واقع تھیں جو حضرت عقیل کا گھر تھا۔ آغاز سے ہی ان ہستیوں کے جسم اطہر اسی مکان میں دفن کیے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مکان مسجد میں تبدیل ہوا اور بعد میں یہاں ایک شاندار اور بلند و بالا گنبد اور بارگاہ تعمیر کی گئی۔ صدیوں تک اس حرم میں خدام، دربان، قیمتی زری اور صندوق، خوبصورت پردے، قندیلیں اور فرش موجود رہے۔ آخر کار
8 شوال 1344 ہجری قمری کو اسلام کے بدن میں موجود ایک سرطانی غدہ یعنی جس کو کہتے ہیں کینسر کا پھوڑا وہابیت کے ہاتھوں اس مقدس حرم کو مسمار کر دیا گیا، یعنی 2025 تھی اور 1344 ہجری 8 شوال اور عیسوی سال 2025 یعنی 1925 تھا، اب 2025 ہو، یعنی 100 سال گزر چکا ہے، 100 سال گزر چکا ہے انہدام جنت البقیع کو۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں جلد پہنچا دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔